بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. قبلہ کی اتنی گرم تقریر سننے کے بعد کہ تھک تو نہیں گیا. تھوڑا سا ساتھ میرا بھی دیجئے گا انشاءاللہ. میں صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. اسی سلسلہ کلام کو میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا. بات ہوئی ہے کعبہ کی عظمت کی اور اس کے مولود کی عظمت کی. کعبہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے مولود کا بھی ذکر ہے. آیہ مجیدہ جو میں نے تلاوت کی ہے معروف آیا. اللہ نے ایک روز اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ اللہ نے کس محفل میں اعلان کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ زمین پہ کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی بشر نہیں تھا. وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ کو دیکھنا تھا وہ تھے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ محفل عالم بالا میں عالم ملکوت میں سجائی, اپنے مقربین کو جمع کیا اور وہ نمائندہ جو وہاں پہ نہیں بنانا تھا زمین پہ بھیجنا تھا. اس نمائندے کے اعلان کے لیے جبرائیل کو, میکائیل کو, اسرافیل کو, تمام تر فرشتوں کو ملکوت کے اندر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. بڑی خوبصورت لفظ ہیں قرآن کریم کی. انی بے شک میں, بے شک میں, یقیناً میں. اس کا مطلب ہے جو کام کرنے جا رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, اس کا تعلق تم سے نہیں ہے, فقط مجھ سے. گویا یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں نہ اس کا میٹنگوں سے تعلق ہے نہ ووٹوں سے. انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں, قرار دینے والا ہوں, فی الارض زمین کے اوپر خلیفہ. خلیفہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. زمین پہ بنانے والے نے ایک قانون کلی اعلان کر رہا ہے. اس آیہ مجیدہ سے سمجھ جائیں یہ محفل جو اللہ نے سجائی ہے, اس سے بھی سمجھ جائیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے عہدے اللہ کے ہیں, جتنے عہدوں کا تعلق پروردگار کے ساتھ ہے اور وہ زمین پہ ہوں گے, ان سارے عہدوں کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے معدون من اللہ بھی ہوں اور منصوب من اللہ بھی ہوں. اسی لیے ارشاد فرمایا انا ارسلناک, حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ابراہیم. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت الہیہ بھی اللہ کی جانب سے, رسالت الہیہ بھی اللہ کی جانب سے. ابراہیم کو کہا جعلناک للناس اماما, ہم نے تجھے امام بنایا ہے. امامت کا عہدہ بھی اللہ کی جانب سے, چاہے آسمان پہ اعلان کرے چاہے زمین پہ. یا داؤد انا جعلناک خلیفتاً, اے داؤد زمین پہ ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے. یہ سارے کے سارے عہدے من جانب اللہ یا منصوب من اللہ ہوں یا معدون من اللہ ہوں. ایک مثال دے کے قائم کر رہا ہے کہ قیامت تک جتنے عہدے ہوں گے اس کا تعلق اہل زمین سے نہیں ہے, عالم بالا کے ساتھ. اور خلافت الہیہ کے اعتبار سے جب خلیفہ کا اعلان کیا اس عالم کے اندر, تو یہ خلیفہ کیا قرار پایا؟ مسجود ملائکہ. ایسا ہی ہے, فرشتوں نے سجدہ کیا کس کو؟ آدم کو. کس کس فرشتے نے کیا؟
جناب شیس علیہ السلام کے زمانے میں جب جناب آدم آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو محفل میں جو لوگ آئے جنازہ پڑھنے کے لیے اس میں جناب جبرائیل بھی تھے۔ تو جناب شیس نے احتراماً جناب جبرائیل سے کہا کہ تقدم، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ کہا نہیں، جب تک سجدہ کیا ہے قیامت تک نہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ اس آدم کی اولاد کی نماز جنازہ پڑھا۔ تو سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ سجدہ اس کو کیا جاتا ہے جو اپنے سے عظیم تر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو سجدہ کروایا جناب آدم کو، اس کی وجہ ہے، اس کی بنیادی جو غایت قرآن نے بیان کی ہے، آدم کو جو مقام ملا اس کی ایک وجہ یہ تھی، بنیادی ترین وجہ یہ تھی، علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے اسماء آدم کو تعلیم کر دیے۔ مسلمان یہ سمجھا یہ گندم کے دانے، انا للہ و انا الیہ، کم از کم یہ بات تو سمجھیں کہ ان اسماء کی عظمت اتنی تھی، یہ اسماء عظیم تر اتنے تھے کہ جو علم اللہ نے دیا آدم کو، کم از کم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تمام تر ملائکہ کے علم سے زیادہ تھا۔ ان اسماء کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتوں کے علم سے جب بالا تر ہو گیا، فرشتوں کا علم کتنا ہے، جناب جبرائیل کا علم کتنا ہے، ذرا اپنی نگاہ کو دوڑائیے۔ وہ جبرائیل جو اس کائنات کے اندر خداوند عالم کی تمام تر قوتوں کے مظاہر، فرشتوں کا جو استاد ہو، جو ایک لحظے میں یہاں اور ایک لحظے میں وہاں، جو کائنات کی ساری حقیقتوں سے آگاہ ہو، بس علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے جو اسماء تعلیم کیے ان کی عظمت اتنی تھی کہ جبرائیل کا علم بھی ہیچ تھا، آدم کا علم بالا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ وجہ جو آدم کو سجدہ کرنے کی باعث بنی، وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آدم کو علم دیا، اور وہ علم فرشتوں سے بالا تر علم تھا۔ کم از کم ان اسماء کی یہ عظمت تو ہوئی۔ پس اگلا نقطہ مجھے کہنے دیجئے، آدم بنے مسجود ملائکہ، ذرا غور سے بتائیے گا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا یا خدا کو سجدہ کیا تھا؟ ذرا سوچ کے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اختلاف فی اقوال العلماء، جی خدا کے کہنے پہ کیا تھا آدم کو، بعض کہتے ہیں خدا کو کیا، بعض کہتے ہیں کہ آدم کو کیا۔ گتھی ذرا سلجھنے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ عزیز من، خدا کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پر۔ اللہ کے فرشتوں نے جو آج تک آدم کے کی خلقت سے پہلے جو خدا کو سجدہ کر رہے تھے، اب خلافت الہیہ کا تعارف کروانے جا رہا ہے پروردگار کہ آج کے بعد جب خلافت قائم ہوگی تو مجھے ڈائریکٹ سجدہ نہیں کرو گے۔ اس عالم کے اندر فرشتوں اگر مجھے سجدہ کرنا ہو تو واسطہ بنے گا آدم، سجدہ آدم کو ہوگا، اطاعت میری۔ اس عالم میں بنا مسجود ملائکہ آدم، اور یہ قبلہ اور کعبہ بنا وہاں پہ۔ اب آئے آدم زمین کے اوپر، زمین پہ آدم کی نسل نے سجدہ کرنا ہے پروردگار کو، کوئی ذریعہ بنائے، وہاں آدم خود کعبہ بنا، یہاں آدم نے کعبہ بنایا۔ اب وہاں آدم کعبہ بنا تو عظمت ملی علم کی وجہ سے، اب یہاں کعبہ کو عظمت ملنی چاہیے علم کی۔
मसाबत लन्नास का मरकज। एक सलावत आदम का इल्म कितना है? ये देखें अल्लाह ने वहाँ जो सारा सिलसिला किया है बुनियादी तौर पर खिलाफत इलाहिया के निज़ाम की हकीकतों को अल्लाह ने समझा कि बनाएगा वो, बनेंगे वहाँ पे, ऐलान यहाँ पे होगा, अल्लाह के ओहदे अल्लाह के ज़िम्मे हैं, किसी और के ज़िम्मे नहीं है। अगला नुक्ता खिलाफत इलाहिया की अज़मत का ज़रिया इल्म करार पाएगा। बस जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाएगा खिलाफत का मयार भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इल्म में तरक्की होती जाएगी वैसे वैसे खिलाफत इलाहिया की अज़मत में भी निखार आता जाएगा। आदम के पास जो अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह ने आदम को जो इल्म दिया, जितना इल्म दिया वो इस काबिल था कि सारी कायनात के फरिश्ते आदम के सामने झुक गए। अब आ जाओ, अल्लाह ने आदम से लेकर ये निज़ाम खिलाफत इलाहिया को कायम करने के हवाले से मंजिल आखिर तक पहुँच गई। अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया भेजे, किताबें आती रहीं, अस्मा की तालीम दी जाती रही, बहुत सारे अम्बिया आए, उलुल अज़्म अम्बिया भी आए, बड़ी बड़ी किताबें भी लेकर आए। अब खिलाफत अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है। जब आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है तो बस खिलाफत की अज़मत को देखना चाहते हो तो आओ, एक तरफ इल्म की अज़मत को देखोगे, एक तरफ खलीफा इलाही की अज़मत को देखना चाहते हो, जाए कुरान की बारगाह में। ये आखिरी खलीफा जिसको अल्लाह ने इल्म दिया वो मोहम्मद जो कहते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं नबी था जब आदम को तक़सीम हो रही थी नबुव्वत, जब आदम को खिलाफत मिल रही थी। नबी मुस्तफ़ा का मकाम है बुलंदतर। बस अगर आदम का इल्म इस काबिल है कि फरिश्ते जाके सजदा करें तो आखिरी का इल्म इतना होगा कि इसके बेटी के घर जिब्राइल आकर झाड़ू देना अपने लिए फख्र में। और ये इल्म भी यहाँ नहीं मिलेगा। और जब वो इल्म दे दे, जब इल्म उधर से आ जाए तो ये इल्म इस काबिल होता है कि मसजूद मलाइका बना देता है। चलते हैं कहाँ यहाँ इल्म मिला, इस इल्म की सारी हकीकत कहाँ पे थी। सूरह ज़ुख़रुफ़ में इरशाद फरमाया इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून, हमने कुरान को अरबी के लिबास में, अरबी का खिलअत पहनाकर, अरबी के लिबादे के अंदर हमने भेजा है। इसकी हकीकत ये नहीं है, इसकी हकीकत क्या है? इन्नहु फी उम्मिल किताब, ये उम्मुल किताब के अंदर है। और ये उम्मुल किताब कहाँ है? लदैना, ये हमारे क़ुर्ब में मौजूद है। कुरान की ये हकीकत लफ्ज़ नहीं है, हकीकत मकाम लदुन पर मौजूद है। अलबत्ता इसमें इनकार नहीं कि कुरान लफ्ज़ों में भी हुज्जत, कुरान मानी में भी हुज्जत, कुरान तफसीर में भी हुज्जत, कुरान तावील में भी हुज्जत, कुरान हकीकत में भी हुज्जत, कुरान ज़ाहिर में भी हुज्जत, कुरान बवातिन में भी हुज्जत, बवातिन के जितने बवातिन सारे बातिनों में हुज्जत। फरमाया कि ये लफ्ज़ खाली हकीकत नहीं है। इन्नहु फी उम्मिल किताब, ये उम्मुल किताब के अंदर है सारी हकीकत। लदैना लअलियुन हकीम, ये हमारे क़ुर्ब में मौजूद है। बस एक सिरा लफ्ज़ों वाला, एक हकीकत मकाम लदुन पर है। जो मकाम लदुन वाली हकीकत है वो उस वक्त तक ज़मीन पर नहीं आ सकती जहाँ तक लेने वाले ने मकाम लदुन से न लिया हो। अगर लफ्ज़ लिए हो तो लदुन की हकीकत से आगाह नहीं हो सकता। बस इस लेने वाले ने कहाँ से लिया? इन्नका लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम। हबीब, मकाम लदुन पे हमने इल्म जिब्राइल के
ذریعے نہیں دیا، تمہیں مقام لدن سے دیا ہے. بس اس ایک کا علم ظاہر نہیں ہے، جہاں علم تھا وہاں سے اس نے لیا، بس اس کا علم لدنی ہے. مصطفیٰ کا علم کہاں سے ہے؟ انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. البتہ ہم انکار نہیں کرتے کہ جبرائیل آئے تھے، کوئی حرج نہیں ہے کہ شاگرد آیا ہو استاد کو سبق سنانے کے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مصطفیٰ قرآن کی باقی حقیقتوں کو نہیں جانتا. اور بھی پوچھو کہ یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ زمین سے نہیں ملتا، یہ زمینی علم نہیں ہے. اور یاد رکھو جب وہ علم دیتا ہے اور جب آپ علم حاصل کرتے ہیں دونوں میں فرق ہے. یہ کیا فرق ہے؟ آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، مثلا کو بچہ گیا یونیورسٹی میں انجینئرنگ کرنے کے لیے، اس نے کسی ایک موضوع پہ ایم ایس سی کیا، علم حاصل ہو گیا، مثلا آرکیٹیکٹ کا علم حاصل ہو گیا. کیا یہ علم حاصل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا علم آیا ہے اس علم پہ قدرت بھی رکھتا ہے؟ تو جو ہے کیا علم آنے سے قدرت آ جاتی ہے؟ قدرت نہیں آتی. لیکن یاد رکھو جب وہ دیتا ہے تو خالی علم نہیں دیتا، قدرت بھی دے دیتا ہے کہ اس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو بھی جائے اور جڑ بھی جائے. اس کو کہتے ہیں علم لدنی. اوحا الی عبدہ ما اوحا. کہاں پہ، کس مقام پہ؟ جب قاب قوسین کی منزل تھی. بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ یہ خالی لفظ ہیں، اللہ کیا بتائے تمہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا. بس یہ سمجھ لو جو کہنا تھا معبود نے محبوب کو کہہ دیا. کوئی فاصلہ نہ تھا، کوئی فاصلہ نہ تھا. یہ وحی اس وقت ہوئی جب جبرائیل درمیان میں نہ تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک وارث نہیں ہے اس علم لدنی کا. سورہ فاتر نے اعلان کیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے وارث بنا دیا، ہم نے بنا دیا. میں اعلان کر چکا ہوں یہ علم تمہارا کام نہیں ہے، یہ اس کا علم ہے. جہاں چاہے دے دے، جہاں چاہے اس رسالت کو قرار دے دے. یہ معاملہ زمینی نہیں ہے، یہ معاملہ ملکوتی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر ہم نے وارث قرار دے دیا. کس کو وارث قرار دے دیا؟ اپنی الکتاب کا. اصطفینا من عبادنا، اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو. بس قرآن کا وارث ایک مصطفیٰ نہیں ہے. جس کے سینے میں اس نے یہ قرآن رکھ دیا ہے وہی مصطفیٰ ہے. بس اس کو دیکھنا چاہو کہ مصطفیٰ کے بعد کون مصطفیٰ ہے جو ممبر مصطفیٰ پہ آ کے یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم من طرق الارض طرق السماء. علی کا سینے میں ساری کائنات کی حقیقت.
پھر صلوات علیہ خلافت الہیہ کے نظام کو سمجھیے اپنی عقل سے نہیں، قرآن کے زاویے سے، اپنی آراء سے نہیں، خود قرآن کی بارگاہ سے پوچھئے کہ خلافت الہیہ کیا ہے اور اللہ کا خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے خلیفہ کا معنی، اللہ کی خلافت کا معنی، اللہ کا جانشین کون ہوتا ہے؟ آیا اللہ کے جانشین کا تعلق، کیا اللہ کا تعلق خالی زمین کے ساتھ ہے؟ نہیں، اللہ کا تعلق اس ساری کائنات سے ماورا ہے۔ بس خلافت الہی کے نظام کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھیے، قرآن کریم کے مضامین کو تصور کیجئے، اور جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں یفسر بعدہ بعدا، قرآن سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جاؤ قرآن کی بارگاہ میں، قرآن سے بات سمجھ میں نہ آئے تو جاؤ دوبارہ قرآن کی بارگاہ میں، اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آؤ تو جاؤ علی کی بارگاہ میں، اس لیے کہ قرآن کی ساری حقیقت کو جاننے والا علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا استنطقوہ ولن ینطقوہ، اور قرآن سے نطق کرو، قرآن سے کلام کرو، قرآن سے گفتگو کرو، ولن ینطقوہ، اور قرآن سے تم ہرگز گفتگو نہیں کر سکتے۔ قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے قرآنی طہارت چاہیے، قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے قرآنی لہجہ چاہیے، قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن کے علم کی عظمت کا ادراک چاہیے، قرآن سے گفتگو کرنے کے لیے جب تک ظاہر و باطن قرآن سے مربوط نہ ہو قرآن سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ أُخْبِرُكُمْ، تم قرآن سے گفتگو نہیں کر سکتے، یہ علی تمہیں بتائے گا کہ قرآن سے کلام کیسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تاریخ میں بعض واقعات ہوئے ہیں کہ جو منبر سلونی پہ آ کے لوگوں نے سلونی کے دعوے کیے۔ میں صرف اشارتاً گزرتا ہوں، شاید انہوں نے سلونی پنجابی والا سمجھا۔ سلامات بر محمد۔ علی نے دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ ثابت ہے، آج تک ثابت ہے، اور یہ ثابت رہے گا اپنی پوری قوت کے ساتھ، اور جب آخری علی آئے گا تو یہی دعویٰ کرے گا، یہی دعویٰ کرے گا۔ ایک صاحب نے امام ہادی امام علی نقی صلوات اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے منبر پہ جا کے تو دعویٰ کیا سلونی سلونی، کوئی بہرحال ہوگا وہاں پہ کوئی چاہنے والا بھی، تو کہا حضور دعویٰ تو آپ نے بہت بڑا کر دیا ہے، تو ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ کہ اللہ نے حج واجب قرار دیا ہے؟ کہا جی بالکل دیا۔ کیا نبیوں پہ حج کرنا واجب تھا؟ جی واجب تھا۔ تو کیا آدم نے حج کیا تھا؟ اب پریشان ہو گئے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا سلونی کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ کہ آدم نے حج کیا؟ کہا بہرحال کیا ہی ہوگا۔ کہا اگر آدم نے حج کیا تھا تو یہ جو ٹنڈ کروانا ہے، بال کاٹنا، آدم کے بال کس نے کاٹے تھے؟ اب صاحب نہ وہاں کا جانتے تھے، اب اپنے علم کے بارے میں مشکوک ہو گئے، کہنے لگا یار میں نے دعویٰ غلط کیا تھا۔ کہا مجمع میں آ کے کہو کہ میں نے دعویٰ غلط کیا تھا، میں جھوٹا ہوں۔ کہا یار معاف کرو۔ کہا نہیں، تم نے دعویٰ اس کا کیا ہے جس کا دعویٰ پوری طاقت کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا، کسی اور کو جرأت نہ ہو کہ سلونی
سلونی کے ممبر پہ آ کے یہ دعویٰ سلونی کرے، لہذا مجمع میں آ کر کہو، لہذا بات بنی نہیں، آیا مجمع میں کہا کہ سلونی کا دعویٰ جو میں نے کیا تھا میں جھوٹا ہوں۔ بہرحال سوال کس سے پوچھیں؟ محفل میں نگاہ پڑی، کہا ایک اور سلونی کا وارث یہاں موجود ہے، امام علی النقی صلوات اللہ علیہ وسلم کا مولا جناب آدم علیہ السلام کے سر کے بال کس نے کاٹے تھے؟ کہا جبرائیل جنت سے ایک یاقوت لے کر آئے، اس یاقوت کو جہاں جہاں پھیرتے گئے بال ہٹتے گئے، اور اس یاقوت کا نور اس خطے کے اندر جہاں جہاں پھیلتا گیا اس زمین کو اللہ نے حرم کی زمین قرار دے دی۔ اور علی نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ انی اعلم من طرق الارض طرق السماء۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات بہرحال تکرار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ صلوات تو ہے جیسے آپ تھک گئے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری حیدری۔ آج کی سائنس میں اگر زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کا اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں تو کیا بنتا ہے؟ علی نے کیوں کہا کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے شکر ہے بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے بہت ساری چیزیں آج کھول دی ہیں تاکہ آخری علی جب آئے تو یہ باتیں سمجھنا مشکل نہ ہو۔ یہ دنیا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور ہم آپ آج انشاءاللہ جشن بھی منا رہے ہیں، اس دنیا میں آج کے محققین یہ کہتے ہیں کہ علم اس دنیا میں نہیں ہے، اس دنیا سے باہر ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، جاگو جاگو، حیدری، حیدری، حیدری۔ اس دنیا کا علم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ عالم جس میں آپ رہتے ہیں، اس عالم کے اعمال کو ابھی کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے یہ عالم بنا ہے جب تک یہ رہے گا، کتنے بارش کے قطرے گرے ہیں، کتنے گریں گے، کتنے پرندے پیدا ہوئے، کتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، ان پرندوں نے کن کن سمتوں میں حرکت کی ہے، زمین کے اندر سمندر کی تہوں میں کتنی مچھلیاں موجود ہیں، کائنات میں پیدا ہونے والی مچھلیوں نے کتنی بار سانس لیا ہے، کتنی بار سانسیں لیں گی۔ یہ مچھلیاں جب چلتی ہیں اپنی راہوں پہ تو ایک دوسرے کے کان قریب کر کے کانوں میں کیا سرگوشیاں کرتی ہیں تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ اس زمین پہ کائنات کی زمین کے اوپر زمین کے ذرات کتنے ہیں تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زمین جو خود ایبسولیوٹ علم کا مظہر بنے بیٹھی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا علم ہے قصیر، اس کے بعد ہے علم اس کا علم ہے علم قلیل، اس کے بعد ہے علم کثیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم 3 ڈائمنشنل عالم ہے، اور اس کے بعد 4 5 اس کے بعد ملٹی نہیں، کائنات کے اندر کتنی ڈائمنشنز ہیں؟ 3 کے بعد انسان کی سوچ گم ہے،
انسان مبہوت ہے، انسان کو نہیں معلوم کہ اس کائنات کے بعد علم کیا ہے، اس لیے مجبور ہو کے کہہ دیا یہاں تو علم ہے ہی نہیں، علم ہے اس کے پار۔ علی علم قلیل کا مالک نہیں ہے، علی علم کثیر کا مالک۔ لہذا جب کوئی یہ کہے کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں، تب پوچھنے والے کا کہتے ہیں السوال نصف العلم، سوال ہی آدھا علم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا میرے سر کے بال کتنے؟ میں ہوتا تو کہتا انا للہ و انا۔ مسجد کوفہ میں امیر المومنین کھڑے یہی دعویٰ کر رہے تھے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ابھی بھی وہ مقام موجود ہے، بہت سارے لوگ موجود تھے۔ محفل سے ایک شخص اٹھا، علی کو جاننا چاہتے ہو؟ لوگ علی کے فضائل سن کے مصطفیٰ کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں۔ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح۔ ہم علی کے فضائل اس لیے مانتے ہیں کہ علی ہی در حقیقت مصطفیٰ کی دوسری شکل ہے، علی ہی مصطفیٰ کا تسلسل ہے۔ اس کائنات اس کائنات میں صرف ایک ہی حقیقت ہے خدا کے بعد، اور وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ علی مصطفیٰ کی دوسری حقیقت، زہرا مصطفیٰ کی اگلی حقیقت، حسن علی اگلی حقیقت۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں۔ سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے، محفل میں ایک شخص اٹھا کہ یا علی ابھی آپ نے کہا کہ آپ زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتے ہیں، فرمائیے کہ جبرائیل کہاں پہ ہے؟ علی نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، آگے کی طرف دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھا، 4 جہات میں نہیں 6 جہات میں دیکھنے کے بعد، 6 جہات میں جہاں جہاں امکان تھا کہ جبرائیل ہو سکتا ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ، 7 آسمانوں پہ، عرش اولا تک، علی نے ایک لحظے میں ساری کائنات میں نگاہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جبرائیل یا تم ہو یا میں ہوں، کہ ساری کائنات میں دیکھنے کے بعد جبرائیل کہیں نظر نہیں آیا تو میں ہوں علی ابن ابی طالب، تم ہو جبرائیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جبرائیل بھی جانتا تھا کہ میرے مولا کا کلام ہے، کہیں جھوٹا نہ ہو جائے۔ جبرائیل اڑے مسجد کی چھت کی طرف، مسجد 2 ٹکڑے ہوئی اور اس کے بعد جڑ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ جبرائیل نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا اگر یہ نہ کرتے تو تم مانتے ہی نہیں کہ یہ جبرائیل ہے۔ صلوات بر محمد۔ بس چند ایک باتیں اور آج کی محفل اختتام کی طرف۔ کون علی؟ بس آخری اس کائنات میں ایک معبود ہے، ایک معبود، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ کس سے پوچھیں کہ ساری کائنات میں ایک ہی معبود ہے؟ کس سے پوچھیں؟ اور اگر آپ نے پوچھ لیا تو آپ نے تو بہت ساری باتیں سنی لی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ملکی وے جس کو آپ کہتے ہیں،
اس گلیکسی کے علاوہ بھی مخلوقات رہتی ہیں، انہوں نے پوچھنا ہو کہ کائنات میں ایک ہی معبود ہے، کیا دلیل ہے؟ توجہ ہے آپ کی میرے ساتھ؟ اس ساری کائنات کی مخلوقات اگر یہ پوچھنا چاہیں کہ پروردگارا اس ساری کائنات میں معبود ایک ہے، تو کوئی تو ایسا ہو جو ساری کائنات میں خدا کی ربوبیت کی دلیل بنے، جو ساری کائنات میں عبدیت کی دلیل بنے، اس کی عبدیت کا مقام یہ ہو، وہ ایسا بندہ ہو کہ کائنات میں اس کی بندگی کا یہ رنگ ہو کہ ادھر طالب نہ ہو بلکہ یہ مطلوب ہو، وہ طالب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس ساری کائنات میں وہ لے گیا کس کو وہاں عہدے نہیں جایا کرتے، وہاں رسالت نہیں جاتی، وہاں مقام نہیں جاتے، وہاں امامت نہیں جاتی، وہاں جاتی ہے عبدیت، وہاں جاتی ہے بندگی۔ جب مقام بندگی میں وہاں پہ پہنچا میرے آقا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، امام کی ایک حدیث کہ ہمارے جد کو جب معراج ہوئی، میں صرف ایک بات اشارہ کر کے نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں، کہا کہ پیغمبر اکرم نے چوتھے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، کہاں ہے چوتھا اور ساتواں آسمان؟ آپ کی عقل کی پرواز رک جائے گی، اس کے بعد یہ منزلیں، یہ سفر شروع ہوگا۔ کہاں پہ خدا کے حبیب نے جا کے نماز با جماعت کی اقتدا کی اور مخلوقات نے پیچھے نماز پڑھی، کیا مقام تھا، کیا عظمتیں تھیں۔ خالی زمین کا امام نہیں ہے، جو ساری کائنات کا امام ہے۔ امامت کرنے کے بعد اپنی جد سے روایت کرتے ہیں مولا امام رضا کہ ہمارے جد نے جب کائنات میں امامت کی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، دنیا والو، کائنات والو، ساتویں آسمان والو، میرے مقتدیو، یہ جو آج مجھے شرف ملا ہے، یہ شرف ملنے کے بعد سنو محمد کا کلام، لا فخر علی، محمد کو اس میں فخر نہیں ہے کہ محمد یہاں کا بھی امام ہے، محمد کو یہ فخر کہ وہاں پہنچا جہاں کوئی نہ پہنچا، بس اس کا خلیفہ وہی ہوگا جو یا تو اس کے ساتھ رہا ہو یا اس کی حقیقت اور اس کی حقیقت ایک ہو، اس لیے کہ اس کے منبر پہ بیٹھ کے وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے جہاں کی پوچھو علی بتائے گا، اس لیے کہ جو بندگی رسول کی وہی بندگی علی کی۔ اس محبوب نے یہ فرمایا، علی ممسوس فی ذات اللہ، علی اس کائنات میں اپنا تعارف نہیں کروانے آیا تھا، علی ذات کبریا کا تعارف بن کر آیا۔ علی خلق ہے، علی ممسوس ہے ذات پروردگار میں۔ یہ تو آپ نے سن لیا، میں نے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی ذرا توجیہ کیجئے گا، اس کی ذرا تفسیر کیجئے گا۔ اب پیغمبر گویا ہوئے، کہا سارے قرآن میں خدا کی حقیقت کو، اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو اشارہ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت کی حقیقت کیا ہے؟ پروردگار کی صمدیت کیا ہے؟ امام محمد باقر کہتے ہیں اللہ الصمد، یہ آیت اتنی گہری ہے، یہ آیت اتنی اتھا گہرائی والی ہے، یہ آیت اتنی عظمتوں والی ہے کہ میں محمد باقر سارے کا سارا دین اسی ایک آیت سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں۔
اللہ کی توحید کی دلیل کیا فرمایا؟ علی کو دیکھنا چاہتے ہو یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی ہے، یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی ہے۔ کس نے کہا؟ جس کا کلام کلام الہی، جو مشیت کے سانچے میں ایسا ڈھلا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى کا میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا لفظوں پہ غور، جو اللہ کی مشیتوں کے سانچے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہے کہ اس کی زبان کبھی اس کی مشیت کے خلاف نہیں جاتی۔ وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی ہے۔ اب یہ لفظ شکر ہے بعض بزرگوں نے آپ کی اور ہماری زبانوں پہ ڈال دیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، خود ہی ترجمہ کریں آپ، مولا کائنات، کائنات سمجھتے ہیں؟ کائنات وہ کائنات جہاں دم بدم کن فیکون کی صدا رہی ہے، وہ کائنات جہاں مسلسل تخلیق کا عمل جاری ہے، وہ کائنات جہاں مسلسل کون اور یکون کا عمل جاری ہے۔ مولا کائنات، مولا کائنات کون؟ علی۔ بس آخری جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس ساری کائنات کے اندر علی ہے حجت خدا، کہاں پہ؟ امام حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ کی مخلوق پر حجت ہیں۔ ما معنی هذه الجملہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر خالی انسان نہیں، ساری کائنات اگر خدا کی ربوبیت کی دلیل مانگے تو ہم دلیل الہی ہیں، ہم دلیل ربوبیت ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، امام صادق نے اپنے شاگرد جابر کو بیان فرمایا، دیکھو جابر، اس کائنات کے اندر اللہ نے اس عالم کے علاوہ اور بہت سارے عالم خلق کیے ہیں، ان عالموں میں اسی طرح مخلوقات رہتی ہیں جس طرح تم رہتے ہو، اسی طرح ان کا تمدن ہے، اسی طرح ان کے شہر ہیں، اسی طرح ان کا کلچر ہے، اسی طرح ان کی زندگی ہے، اسی طرح ان کی موت ہے۔ مسکرا کے ارشاد فرمایا اور جعفر ابن محمد ہر عالم کے اندر خدا کی حجت ہے۔ بس ایک دل اور آگے ہے آخری، بالکل عالم محشر ہوگا انشاءاللہ، ہوگا ہم چاہیں نہ چاہیں تو انشاءاللہ جائیں گے وہاں پہ۔ البتہ یہ باتیں بھی کھولنے والی ہیں بہت ساری، ہمارا محشر کیا ہے اور یہ کیا آخری محشر ہے یا اس سے پہلے بھی کوئی محشر ہے، اس سے پہلے بھی قیامت آ سکی ہے، آ چکی ہے، یا کوئی اور قیامتیں بھی ہیں، بہرحال یہ ویسے عالم محشر ہوگا، ساری مخلوقات جمع ہوں گی۔ کون کون ہوگا؟ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء ہوں گے، اولیاء الہی ہوں گے، کائنات کے برگزیدہ لوگ ہوں گے، اللہ کے مقرر فرشتے ہوں گے۔ اور کیسا عالم ہوگا؟ ایسا عالم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، ساری کائنات میں ایک روح کا سناٹا ہوگا، کائنات دم بخود کھڑی ہوگی، ایسے سناٹے کے اندر ایک آواز آئے گی قابل غور، ذرا توجہ کیجئے، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے ذرا خواتین؟ خواتین ذرا توجہ فرمائیں گی خصوصاً۔ عالم محشر میں تمام تر انبیاء و صالحین جمع ہوں گے،
مقربان بارگاہ پروردگار موجود ہوں گے، ہو کا عالم ہوگا، غیب سے آواز آئے گی، اے محشر والو، اے مخلوقات خدا، خضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ پروردگار کیا ہونے لگا ہے؟ یہ کس کا احترام ہے؟ یہ کس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جس کائنات میں کسی کو جرأت کلام نہ ہوگی، تمام تر عظمتیں خاموش ہوں گی، بلکہ عظمتوں کو حکم ہوگا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ آنکھیں جھکیں گی، گردنیں جھکیں گی، کیوں؟ صرف ایک کے احترام میں۔ جاؤ جا کے محدثین کے روایات کو دیکھو، عالم اسلام کے محدثین نے یہ روایت لکھی ہے۔ آواز قدرت آئے گی، آواز آئے گی غیب سے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہنے دیجئے مجھے، اتنی محنت کر کے آپ پہنچے حوض کوثر پہ، اب بہرحال اگلا مرحلہ یہ بات بھی طے ہے کہ فاطمہ سیدات النساء اہل الجنہ، اور دوسرے علاقے میں جہاں مرد ہوں گے وہاں فاطمہ کے 2 بیٹوں کی سرداری، ادھر فاطمہ کی سرداری، گویا فاطمہ ہی کی سرداری کا جنت میں جانے سے پہلے فاطمہ کی عظمت کو اجاگر کرے گا پروردگار۔ فاطمہ کی سواری گزرے گی، اور کہنے دیجیے اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہوگا، لوگ حوض کوثر پہ اکٹھے ہوں گے۔ کسی نے خوب کہا، آیت اللہ جوادی عاملی کا اشارہ کر رہا ہوں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے یہ جو جام کوثر ہے یا کو پانی ہے جو تمہیں پینا پڑے گا؟ نہیں، جس جنت میں جانا ہے وہ زہرا کی جنت، جس جنت میں جانا ہے وہ کوثر کی جنت ہے۔ بس جام کوثر کیا ہوا؟ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اس کا معنی یہ ہے جب تک آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کی مودت کا جام نہیں پیو گے، یہ اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ جنت میں جا سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرا کافی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس دعائیں پڑھنی اور صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم لا علم ولا عز لجل لکرم، یا اللہ یا رحم یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ایک حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو علی کے فضائل لکھتا جاتا ہے اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، اور جو اہل بیت کے فضائل سنتا جاتا ہے اس کے گناہ بھی جھڑتے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگارہ ہماری اس محفل کو اپنی بندگی، اپنی اطاعت میں شمار فرما دے۔ اللہ دنیا و آخرت میں پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا عشق، مودت، محبت، معرفت اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تیری ذات چاہتی ہے۔ پروردگارہ دنیا سے ظلم و کفر و نفاق کو نابود فرما۔ میرے اللہ پرچم اسلام کو سربلند سرفراز فرما۔ علماء حق کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار جو لوگ تیرے دین کے لیے جہاں کہیں جس حالت میں خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام تر خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار یہاں کے جو لوگ مومنین یہاں خدمت کر رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان تمام تر مراکز کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ حاضرین غائبین کی نیک شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ پروردگار خدا بندہ اپنا رحم کرم ہم سب کی شامل حال فرما، اور اس پاکیزہ مقدس مہینے کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگارہ ہماری عزت و سربلندی میں اضافہ فرما۔
میرا اللہ ہماری مادی، معنوی، باطنی، ظاہری تمام تر بیماریوں کو دور فرما۔ میرا اللہ ہمارے مادی، معنوی، ظاہری، باطنی رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ بہت ساری دعائیں جو زبان پہ نہیں آئیں، دل میں ہیں یا یاد نہیں ہے پروردگار، اور جن عزیزوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار، ان سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرا اللہ خداوندہ اپنی بارگاہ سے اپنی آخری حجت اور ہمارے آقا و مولا مہدی علیہ السلام کا جلوہ قبول فرما، ہمیں مولا کے عاشقوں میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بنبینا وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات